بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ ایک سٹوری یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عدالتی تاریخ کا سب سے بدتمیزانہ خط ہے، یہ سب سے زیادہ۔ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تجزیہ بھی کروں گا۔ ایک خط چودھری افتخار کو لکھا گیا تھا، اس وقت چیف جسٹس پاکستان تھے۔ وہ خط نعیم بخاری صاحب نے لکھا تھا، ایڈوکیٹ نعیم بخاری صاحب، ٹھیک۔ اچھا، اس خط کو اور اس خط کو کمپیئر بھی ذرا کریں گے، اس کے مندرجات کیا اس خط سے مل تو نہیں رہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس خط کا رائٹر بھی اور اس خط کا رائٹر بھی ایک ہے؟ یہ آپ کے ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ بہت اہم خط لکھا گیا ہے اور بہت سخت زبان استعمال کی گئی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اور دوسری سٹوری، وزیر مذہبی امور جناب مفتی عبدالشکور صاحب، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہ اتحادی ہیں، ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے اور بہت ہی متنازع کلپ ہے۔ اس پہ علماء سمیت تمام لوگ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جناب یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ ہی مدد فرما رہے ہیں دکھ انسانیت کی، آپ اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں۔ الحمدللہ جو انیشیل پروجیکٹ تھا گھروں کا، ہم نے وہ جتنے بھی 3-4 گھر تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، آپ کے ساتھ میں جلد شیئر کرنے لگا ہوں۔ اور کچھ اور لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے بھائی لگے رہو، اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ڈاخانہ ہیں صرف بیچ میں، اور باقی جو لوگ ہیں خدا ترس وہ کر رہے ہیں خدمت خلق، تو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ جناب آ جائیں بھائی، آ جائیں۔ یہ مفتی عبدالشکور صاحب والا کلپ میں آپ کو پہلے سناتا ہوں۔ یہ کلپ 2 روز پہلے اقلیتوں کے ایک تقریب، وہ غالباً کرسمس کے حوالے سے وہ تقریب تھی، اور وزیر اعظم صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ تو مفتی عبدالشکور صاحب نے یہ خطاب فرمایا، کہا کیا انہوں نے، یہ آپ ذرا خود سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ میں تبصرہ کرتا ہوں، کیونکہ پہلے ذرا سن لیجئے۔ مذہبی امور تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منشر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ میں امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہیں، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے، اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں، آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں۔ کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا ہے، ہماری وزارت آپ کے لیے کوشاں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی سرپرستی محبت۔ جناب یہ آپ نے سن تو لیا ہوگا، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ مفتی صاحب نے کیوں کہا اس پہ، یہ کیونکہ میری عادت ہے میں صرف آپ کو کوئی کلپ سنا کے یا خبریں پڑھ کے نہیں سناتا۔ بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، میں بہت ممنون ہوں۔ میں ساتھ اس پہ تبصرہ ضرور کرتا ہوں، تجزیہ ضرور کرتا ہوں۔ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، تجزیہ آپ بھی کر سکتے ہیں اس پہ، کیونکہ جب تبصرہ اور تجزیہ ہوتا ہے، جب سوال اٹھتا ہے، سوال دفن ہو جائے تو وہاں زوال آ جاتا ہے۔ تبصرہ اور تجزیہ ہوتا ہے جہاں پہ سوال اٹھتا ہے، پھر ذہن بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہونی چاہیے۔ میری وہ عادت نہیں ہے کہ جناب میں آپ کو خبریں آپ پڑھ بھی لیتے ہیں سب کچھ، بہت ساری آج کل بہت سارے چینلز بھی ہیں، نیوز ویب سائٹس بھی ہیں، سب کچھ بہت کچھ ہے۔ اب مفتی صاحب نے یہ کیوں کہا ہوگا یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر، کسی کے کریڈٹ پہ کچھ ہو نا، اس کو وہ بھی شاباش دینی چاہیے۔ مفتی صاحب کے کریڈٹ پہ بھی کچھ اچھی باتیں بھی ہیں۔ اب جب یہ آئے تو فوری طور پہ اس وقت کو یوں سمجھ لیجئے کہ 2 مہینے کے بعد حج آ گیا۔ اس حج میں بھی جو ہے نا انہوں نے بہت عمدہ انتظامات کیے تھے مفتی عبدالشکور نے، اور واقعی ہر کسی نے داد دی تھی کہ مفتی صاحب نے بہت عمدہ انتظامات کیے۔ ابھی میں 2-4 روز پہلے پڑھ رہا تھا کہ مفتی صاحب نے وہ جو 10 لاکھ والا حج ہے اس کو 6.5 لاکھ روپے کر دیا، اور باقاعدہ اناؤنس کیا۔ اب ظاہر ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے، باقاعدہ اناؤنس کیا، ساری خبروں میں آیا اور سب نے دکھایا۔ مفتی صاحب نے کہا ہے ہم نے حج 6.5 لاکھ روپے کا کر دیا ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو انتظامات ہیں، جو کوالٹی ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی کرپشن کرے گا ذرا آپ ہمیں بتائیں، ہم دیکھیں پھر اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔
اب بہت سارے علماء اس کلپ پر اعتراض کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کل علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی، وہ بھی اہل حدیث کے ہیں غالباً، وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے علماء جو ہیں نا، مفتیان کرام، علماء اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اچھا، کچھ تو اس طریقے کی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ لگتا ہے مفتی صاحب نے، یعنی مفتی عبدالشکور صاحب نے اپنا وہ درس نظامی اسرائیل سے مکمل کیا ہے. کچھ اس طرح کے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں بہت سارے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کلپ جو ہے نا اس سے حاصل. اب کیوں کیا ہوگا مفتی صاحب نے؟ اس لیے کیا کہ جوش خطابت میں بہہ گئے. یعنی ہوتا ہے نا، یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے نا جس طرح سے مسجد اور مدرسوں کی مدد کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی بھی مدد کرتے ہیں. آپ بھی برابر کے شہری ہیں، آپ بھی برابر پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے بھی اسی طریقے سے حقوق ہیں. اسی طرح سے جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسجد میں، مندر میں یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچ وغیرہ. اس طرح کی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا جو ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کرنا بھی اسی طرح فرض ہے. اچھا، میں ایک چیز واضح کر دوں کہ مجھے مندر کی، گردوارے کی، گرجے کی، کسی بھی چیز کی، ان کی مذہبی اپنا اقلیتوں کی مدد کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں، یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرح سے سمجھ لے کہ یار ظفر نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے. جملہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں. میں کسی مسجد مدرسے کی مدد کر ہی نہیں سکتا، میں مسلمانوں کی مدد کر ہی نہیں سکتا، میں تو صرف آپ ہی کی مدد کروں گا. تو کیا یہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا یعنی کہ ایک طرح سے ان کو تسلی دینے کے لیے، یا جوش خطابت میں کہہ گئے، کیا یہی تھا؟ یا سوال نمبر 2، کیا یہ تھا کہ جی انہوں نے کسی کی خوشنودی حاصل کرنی تھی؟ مطلب میں انٹرنیشنل خوشنودی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہیں سے کوئی مقبولیت کا یا قبولیت کا جو ہے نا انہوں نے پروانہ لینا تھا. ٹھیک، اگر تو انہوں نے غلطی کر دی ہے پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو جھاڑ پلائیں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا کیا کہ کسی سے قبولیت کا جو ہے نا پروانہ لینے کے لیے، یا کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم کوئی دیکھو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ہم کوئی کسی قسم کے جو ہے نا اس طریقے کے، ہم کوئی شدت پسند نہیں ہیں، ہم کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ مساجد کو نہیں دیتے اور گرجے کو دیتے ہیں اور مندر کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی نا؟ تو کہیں ایسا ہے. یہ بس 2 سوالوں کے بعد میں اگلی اس سٹوری پہ آتا ہوں. جناب، خط لکھا گیا، خط اعظم سواتی نے لکھا. ٹھیک، خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کو، جو ابھی تقریباً 1.5 ماہ پہلے جسٹس بنے ہیں، اور اس سے پہلے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب تھے جو کہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں. اچھا، اعظم سواتی صاحب کے سارے کیس کا آپ کو پتہ ہے، ان پہ بلوچستان میں بھی کیسز بنے، وہاں سے پھر وہ ان کی خلاصی ہوئی، جان خلاصی، پھر اس کے بعد وہ سندھ چلے گئے، سندھ کے بھی ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے ہوئے. یہاں پر ان کی ضمانت ایک سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس لگی ہوئی تھی، ان کا اچانک ٹرانسفر ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرے ایڈیشنل سیشن جج آئے، انہوں نے ان کی ضمانت مسترد کر دی، اس لیے کہ یہ بار بار وہی جرم کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے یہی کیا اور دوبارہ انہوں نے وہی کیا، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے نا. اچھا، اس کے بعد جناب آئے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ابھی تک ان کو بیل نہیں ملی، بلکہ ان کی بیل فار دا ٹائم بینگ یعنی کہ پینڈنگ ہے، ابھی ذرا پرولانگ ہو گئی ہے. اسی سلسلے میں اعظم سواتی صاحب نے خط لکھا. پہلے تو انہوں نے خط میں اپنا تعارف کرایا، انہوں نے کہا جی میں ایک وکیل ہوں، 75 سال میری عمر ہے، میں یہ سارا کچھ اس طریقے سے جناب انہوں نے اپنا گنوایا. میں اس طرح سے پتہ نہیں 70s میں یہ تھا وہ تھا، اپنے عہدے گنوائے وغیرہ. ٹھیک ہے جی.
تو اس کے بعد لیکن آپ دیکھیں جی اس کے بعد کہا کہ جی مجھے غلط کیس میں پھنسایا گیا ہے اور ایک جج کا ٹرانسفر کر دیا گیا، وہ بھی غیر قانونی طور پہ کیا گیا ہے، دوسرا جج آیا تو انہوں نے میری بیل غیر قانونی طور پر بھی وہ کی۔ اور اس کے بعد جناب چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ذرا دیکھ لیجئے یہ مندرجات کو ذرا اندازہ کیجئے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں اس کے دوسرے حصے پر بھی۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ پر مجھے اعتماد نہیں ہے، آپ کی عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے، آپ ایک متعصب جج ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس خط کے مندرجات ذرا پڑھ لیجئے۔ آپ پر اعتماد مجھے اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ بائسڈ ہیں، اور کیوں بائسڈ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اس میں حوالہ دیا کہ جہاں پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس میں کچھ سینٹنسز کا حوالہ دیا آصف علی زرداری کیس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ لکھ چکی ہے کہ جب کوئی ریزنیبل بندہ اب وہ اپنے آپ کو ریزنیبل کہہ رہے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ریزنیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جب کوئی ریزنیبل بندہ کسی جج کے بارے میں کہے کہ وہ باعث ہے، اور باعث اس حوالے سے اس کے فیصلے کے متعلق، اس کے آرڈر کے متعلق یا اس کی آبزرویشن کے متعلق یہ کہے کہ یہ باعث ہے، تو پھر یہی چیز جو ہے نا اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے گی۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کچھ لائنوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو انہوں نے ریزنیبل بھی کہہ دیا۔ پتہ نہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ریزنیبل کی تشریح کیا ہے کہ ریزنیبل صرف وہ ہے کہ جو بڑی پوسٹ پر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی سینیٹر ہو، کوئی اس طرح کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی سیاستدان ہو، وہ ریزنیبل ہے، یا کوئی عام بندہ بھی ریزنیبل ہو سکتا ہے، اس کی ایک الگ ڈیفینیشن پتہ نہیں اس کی کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور سپریم کورٹ کے ان ججز کے مائنڈ میں کیا تھی، ٹھیک۔ یہاں تو ایسے بھی صادق اور امین بن گئے ہیں کہ اب میں کیا کہوں۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں کیونکہ ڈکشن سپائل نہ ہو جائے نا، خام خواہ جو ہے نا مزہ خراب نہ ہو جائے۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا ساتھ کہ جو میرا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی اور جج کو منتقل کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اعظم سواتی صاحب یہاں رکے نہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب ان کو احسان جتلایا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 1.5 مہینہ پہلے سپریم جوڈیشل کونسل نے میرا آپ کا جو کیس ہے، سوری جوڈیشل کمیشن نے، پاکستان جوڈیشل کمیشن نے آپ کا کیس میری طرف بھیجا تھا۔ میری طرف سے مراد یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں پارلیمانی کمیٹی کا ہیڈ تھا، وہی پارلیمانی کمیٹی جو ججز کی اپروول دیتی ہوتی ہے، ججز کی کنفرمیشن کرتی ہے، ٹھیک۔ میں اس کمیٹی کا ہیڈ تھا، کوئی 1.5 مہینے پہلے آپ کا کیس کنفرمیشن کے لیے مجھے بھیجا گیا، ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے 12 گھنٹے کے اندر تمام ممبران کو بلایا، اس کی میٹنگ بلائی 12 گھنٹے کے اندر، ٹھیک۔ اور ساتھ ہم نے کوئی ایک نیگیٹو کمنٹ بھی آپ کے بارے میں پاس نہیں کیا، ہم نے 1 دن کے ڈیلے کیے بغیر آپ کی اپروول دے دی، آپ کی کنفرمیشن دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کنفرمیشن دی تو آپ بھی مجھے اسی طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کی کنفرمیشن دی تو پھر میں جس طرح سے بھی دندناتا پھروں، میں جو بھی کرتا پھروں، آپ میری بیل لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اگر وہاں پر امریکی صدر ججز کو لگاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا پھرے، وہاں پر وہ دندناتا پھرے، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاتا پھرے، جو بھی جرم کرتا پھرے، وہ اس طریقے سے جناب وہ اس کو وہ خیر سے اپنا کلین چٹ دے دیں، ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو پھر تو بہت سارے، پھر تو کل کو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور سابق اٹارنی جنرل صاحب وہ بھی کہہ سکتے ہیں اشتر اساد صاحب کہ دیکھو جی ہم نے بھی ووٹ دیا تھا ججز کو،
اور اس طریقے سے ہم نے بھی یہ کیا تھا اور کنفرمیشن بھی کی تھی، جسٹس اطہر من اللہ کو کہیں آپ کو بھی ووٹ دیا تھا، لہٰذا ہم جو بھی کرتے رہیں ہمیں کلین چٹ آپ کو دینی ہوگی. ہے سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ ٹھیک. انہوں نے کہا کہ آپ بائسڈ ہیں، آپ میرا کیس نہیں سن سکتے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ وغیرہ وغیرہ. ساتھ یہ بھی کہا، حالانکہ وہ 70s کے حوالے دے رہا ہے اپنے عہدوں کے، اب کب کا پتہ نہیں، آؤٹ آف ٹچ، لا گریجویٹ تو ہم بھی ہیں، جورسپروڈنس ہم نے بھی پڑھی، اب ہمیں باتیں کچھ دورانی پڑتی ہیں اسی طریقے سے. پھر ساتھ لکھا بڑا شاطر ہو کے، وہ فلاں 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 جو ہے نا میں نے کہیں جورسپروڈنس میں پڑھا تھا، اس کا اس طریقے سے، مطلب یہ آپ ذرا چیک کریں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ اس پہ پورا نہیں اتر رہے، اور یہ آپ لہٰذا میرا کیس آپ وہاں، چونکہ آپ متعصب ہیں، آپ تعصب سے بھرے بیٹھے ہیں، یہ ان کا لب لباب ہے، لہٰذا میرا کیس آپ نہ سنیں، آپ کسی اور جج کو دے دیں. ظاہر ہے بہت ہی تلخ زبان استعمال کی گئی ہے، بہت ہی متنازع خط ہے، بہت ہی، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے وکلا، بہت بڑے بڑے سپریم کورٹ کے جید لائرز جو ہیں وہ بھی اس چیز سے کتراتے ہیں کہ یار ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج کو نہ کہیں کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر ایسے کہیں گے تو ہم نے بہت بڑے بڑے لائر سے سنا ہے کہ اگر یار ایسا کوئی کہتا ہے تو آگے جج اور ہوتا ہے تو اس کی اور بات ہے، لیکن یہاں پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس لائر کا، اس ایڈوکیٹ کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، اور کچھ کے ہوئے بھی ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اگر کوئی کلائنٹ کہیں، کوئی موکل کہہ بھی دے کہ جی آپ ان کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو وہ مشورہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان پہ عدم اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ جب وکیل کرتا ہے عدم اعتماد تو وہ بینچ اور بار کا بھی عدم اعتماد ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سارے، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ کہیں اگر اتنا بڑا وکیل کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر کل کو عوام اس پہ اعتماد کیسے کریں گے. یہی ہمارے دوست ہیں خالد حسین تاج صاحب، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ میاں نواز شریف صاحب بار بار پیشیاں بھگت رہے تھے اور سپریم کورٹ بھی جا رہے تھے، اور پھر اس طریقے سے یہ ہم خیال بینچ بنا ہوا تھا، تو جس طریقے سے، تو میں نے ایک پیشی پہ جا کے ان کو کہا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آپ ان ججز پر عدم اعتماد کیوں نہیں کر دیتے؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ اگر میں ان پر عدم اعتماد کر دوں، ظاہر ہے میاں صاحب کا ایک اسٹیچر ہے، تو اگر میں ان پر عدم اعتماد کر دوں، وقت کا وزیر اعظم یا پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم عدم اعتماد کر دے، تو پھر ان پر عوام کیسے اعتماد کریں گے؟ مطلب یہ ہوتا ہے ایک ذمہ دارانہ رویہ، یہ ہوتا ہے ایک ریسپانسبل ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب اس حوالے سے انہوں نے نہیں کیا. اب بہت سارے نون لیگ کے لوگ دوست کہتے ہیں کہ جی اس وقت کرنا چاہیے تھا، جو اس طرح کی صورتحال ہو ایسے ہی کرنا اور ایسے ہی نمٹنا چاہیے اس طریقے سے. اب جسٹس عامر فاروق صاحب پر ضرور پریشر آئے گا، یہ نہیں ہے کہ پریشر نہیں آئے گا، کیونکہ بہت بڑی بات ہے، خط چھپ بھی چکا ہے اور خط ادھر ادھر بھی پھیل چکا ہے، ان کے سوشل میڈیا والے بھی پھیلا رہے ہیں اس خط کو، اور بہت ہی اس طریقے سے. اب وہ چھوڑتے ہیں اس کیس کو یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ حد تک یہ سخت ہے. اب آ جائیں اس خط پہ. میں نے کیوں کہا کہ اس کے مندرجات اور وہ خط جو نعیم بخاری نے لکھا تھا، اس کے مندرجات چودھری افتخار کو، اس کے مندرجات تقریباً ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس خط میں بھی ایک نعیم بخاری صاحب کی طرف سے ایک احسان جتلایا گیا تھا. نعیم بخاری صاحب نے کہا تھا کہ ایک کوشش کی گئی ابھی ماضی قریب میں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ایج گھٹائی جائے، تو اس میں آپ بھی ظاہر افیکٹ ہوتے، تو میں نے اس کی مخالفت کی اور فلاں بندہ اس کا گواہ بھی ہے کہ میں نے مخالفت کی، اس وجہ سے کہ میں آپ کو چیف جسٹس دیکھنا چاہتا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس وقت بھی کچھ دوستوں سے کہا اور بات کی ہم نے بھی اس وقت بھی،
اور کچھ دوستوں سے پوچھا اور وکلا سے پوچھا، بعد میں پوچھا، بعد میں باتیں بھی ہوئیں. پھر ہم جب ایک پریکٹس کرنے کے لیے کچھ عرصہ میں نے کی تھی، اور ہم جب لا کر رہے تھے اس وقت بھی ظاہر ہے جب آپ اس کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں یا اس کمیونٹی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، بہت سارے لوگ بتاتے بھی ہیں اور اندر کی باتوں کو بھی پتہ چلتا ہے. بہت ساری لیگل کمیونٹی کا یہ خیال ہے کہ وہ خط بھی بابر اعوان نے لکھا تھا. اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے لوگوں کا اب بھی خیال ہے کہ اعظم سواتی کا گو کہ ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہے، لیکن یہ خط بھی بابر اعوان نے ہی لکھا ہے یا لکھوایا ہے. ٹھیک. اب بات کیونکہ اس میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلا اس طرح سے احسان جتلائے ہیں، پھر اس کے بعد الزامات لگائے ہیں. لیکن ان الزامات میں کہیں پر بھی آئی تھنک، اگر میں بھول نہیں رہا کیونکہ میں نے کافی عرصہ پہلے وہ خط پڑھا تھا، کہیں پر بھی مجھے باعث کا لفظ نہیں لکھا ہوا نظر آیا. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی انڈائریکٹ کوئی اس طرح کی چیز ہو، لیکن مجھے باعث کا لفظ نہیں لکھا نظر آیا. یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ متعصب ہیں، آپ تعصب سے بھرے بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ باعث کا کہا گیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہا ہے کہ اگر کوئی ریزنیبل بندہ باعث کو اٹھا دے تو آپ پھر کانفیڈنس جو ہے نا ویشیٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر کانفیڈنس جو ہے نا، جو آپ کا اعتماد ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ریزنیبل بھی شو کر دیا کہ جی میں ٹھیک ہو گیا نا، آئی ایم دا پرسن، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئی ایم دا پرسن دیٹ از ریزنیبل. تو یہ انہوں نے اپنی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی تو لائن وہ شیئر کی، ساتھ تشریح بھی کر ڈالی. یہ ہے صورتحال جس طریقے سے، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ عادات خراب کی ہیں ان کی کہ وہ ایک آخر دم تک، میرا خیال ہے آخر دم تک جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بیچ میں بریک چاہیے ہوتی ہے، اس طریقے سے سپریم کورٹ کے جانے تک جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کو ماشاءاللہ ریلیف دیا، اور ان کے ہر بندے کو ریلیف دیا. کچھ کو تو ریلیف دیا وہ باہر بھاگ گئے. یہ شہزاد اکبر باہر نہ بھاگ سکتا، ٹھیک ہے نا، ان کو ریلیف ملا تو وہ باہر بھاگا. بہت سارے اور لوگ بھی اس طریقے سے کہ ان کو ریلیف ملا وہ باہر، انہوں نے ECL پہ ڈالا، بہت سارے لوگوں کا نام جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نکال دیا. تو ان کی عادت بنی ہوئی ہے وہ کہ ہمیں اس طریقے سے، اور میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ سہولت میسر نہیں ہوگی، اور چونکہ وہ سہولت میسر نہیں ہے تو اب یہ اس طریقے سے جو ہے نا ڈائریکٹ ہٹ کرنے پہ آ گئے ہیں، اور ڈائریکٹ جو ہے نا اس میں کسی بھی، چونکہ وکیل نے نہیں کہنا تو وکیل نے اس طریقے سے کہلوا دیا. اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب پہ کچھ پہلے بھی اعتراضات ہوئے ہیں، اس کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، اور نیکسٹ کسی ویڈیو میں بھی ضرور کریں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.